فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض ورب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ زخرف ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے چھٹے رکوع کی آخری آیات اور ساتویں رکوع کی ابتدائی 5 آیات ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کی تھی۔ جو آیات ہم نے پڑھی اس میں خاص طور پر 3 آیات کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو بہت اہم آیت ہے جس پر بڑی تفصیلی یہاں گفتگو ہو چکی، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص بھی رحمان کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت لے رہے ہیں، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا ذکر کا اہتمام کرنا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا، نہ صرف زبان بلکہ انسان اپنے دل میں واقعتاً اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے انسان کا دل خالی ہے اور وہ اس جانب راغب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کے اندر جو حیوانی قوتیں ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں اور جو حیوانی تقاضے ہیں، وہ تو اتنے منظور ہیں کہ وہ پھر غلبہ پا لیتے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسانی جو ہے وہ تو انسان کو بغاوت، سرکشی اور برائی اور معصیت کی طرف کھینچتا ہے۔ 2 یا 3 آیات چھوڑ کر پھر کہا گیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پوری طرح جازم ہو جائیں اس شے پر جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے۔ مراد قرآن حکیم ہے، اولین مخاطب تو قرآن حکیم کی آیات کے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ جو بھی آپ پر ایمان لا چکے تھے وہ بھی مخاطب ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ پوری طرح جازم ہو جائیں، خوب مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر 2 آیات کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جو وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیا گیا یہ آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے۔ قرآن میں جو جا بجا ذکر کیا گیا قُلْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا، حضور کی بشریت کو بڑا نمایاں کیا گیا، اور یہ الفاظ تو ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے نا، جس میں حضور نے فرمایا انی لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرۃ فی کل یوم، کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے جس محبوب رب العالمین بھی ہیں، اور کسی خطا یا کسی غلطی یا کسی بھی گناہ کے صدور کا امکان نہیں ہے من جانب نفس، لیکن اس کے باوجود کہ میں 70 مرتبہ روزانہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں، تو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اصل میں ایک بڑی نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے جو آپ پر ایمان لا چکے ان کے لیے بھی، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی۔ یہ تو ان کے دل کا روگ ہے نا، ان کی ٹیڑھ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس جانب راغب نہیں ہو رہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا کہ انہیں جبراً جو ہے وہ گمراہی کے رستے پر ڈال دیا، بلکہ یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے، اپنے ارادے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے جو پڑھا تھا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، ابن مریم کا ذکر ہو رہا تھا، لہٰذا کہا گیا کہ ان کی آمد جو ہے وہ اصل میں علامات قیامت میں سے ایک ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کا ذکر تو قرآن میں صراحتاً موجود، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور آگے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، نہ انہوں نے اسے قتل کیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو، نہ انہوں نے اس کو سولی چڑھایا تھا، بلکہ پورا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مشتبہ بنا دیا ان کے لیے، اور اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور وہ آیا مبارکہ تو گویا کہ اس میں نص قطعی ہے انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا، بئی معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وفی کسی شے کو قبض کر لینا، اور اس کا بدرجہ عتم اطلاق ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے اپنی جسم، اپنی جان اور اپنے روح سمیت قبض کر لیا جائے۔ یہ معاملہ تو تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہو رہا تھا تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تمام مفسرین نے اسی کا جو ہے وہ مفہوم بیان کیا ہے کہ قیامت، احادیث تو اس کے اوپر مذکور ہیں ہی، کہ جس میں واضح طور پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے قبل نزول کا ذکر موجود ہے،
لیکن یہ کہ قرآن حکیم کی یہ آیہ مبارکہ بھی وہ ہے کہ جس سے گویا کہ ہماری رہنمائی ہوتی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات میں سے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا انا وساعۃ کہاتین، میں اور الساعہ وہ جو قیامت آنے والی ہے اس طرح جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی۔ مراد کیا تھی کہ گویا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور میرے بعد اب قیامت ہے۔ جس طرح دو انگلیاں جڑی ہوں ان کے درمیان کوئی خلا نہیں ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا انا وساعۃ کہاتین۔ اور اس کے بعد جو پچھلی مرتبہ آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں اہل جنت کا ذکر تھا بہت ہی خوبصورت انداز میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن اس دنیا میں جو بڑے گہرے دوست ہوں گے ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے، اپنی جان تک کی بازی لگا دینے والے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن میں کتنی ہی آیات ہیں جس میں وہ نقشہ کھینچا گیا۔ تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ جو بہت گہرے تعلقات ہیں جن کے مابین، خواہ وہ سگے بھائی کیوں نہ ہوں، اگر باپ اور بیٹے میں اس طرح جو ہے فصل ہو سکتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ باپ جو ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہے گا، بیٹا باپ کے بارے میں کہے گا، زمین میں جو کچھ ہے لے لو مجھ سے، کسی طرح جہنم سے میرا چھٹکارا ہو جائے۔ تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقین کے جو تقوی والے تھے، جو اس دنیا میں بھی آپس میں جڑے ہوئے تھے تو خدا خوفی کی بنیاد پر۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ میرے بندو اب یہاں تمہارے لیے امن ہی امن ہے، اب چنتا ہی چنتا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تمہیں کسی حزن اور خوف میں مبتلا ہونا ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ کون لوگ ہیں؟ جنت تک رسائی کن لوگوں کی ہوگی؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہماری آیات پر۔ اور یہ آیات قرآنیہ جو اگر مراد ہیں، اگرچہ آیات آفاقی بھی ہیں، اس کے ذریعے اللہ کا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا یہ اپنی جگہ مطلوب ہے، لیکن آیات قرآنیہ میں ایمان وہ کہ جو واقعتاً انسان کے دل میں گہرا اترا ہوا ہو، اور اس کا لازمی نتیجہ پھر انسان کے عمل میں، اس کی سیرت و کردار میں، اس کے لین دین میں، اس کی پرائرٹیز میں لازماً جھلکتا ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا یتقون ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ اب داخل ہو جاؤ، یہ جنت اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے، تم بھی اور تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں بھی۔ تحبرون، اب یہاں جو ان کی عزت افزائی ہوگی، جو ان کی خدمت ہوگی اور جو ان کی میزبانی ہوگی، اس کو الفاظ جو ہے اس کا سہارا نہیں کر سکتے۔ تمہیں بڑی عزت یہاں ملے گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور ان پر گردش میں ہوں گے وہ بڑی بڑی سونے کی جو ہے تشتریاں لیے ہوئے، جن کے اوپر انواع و اقسام کی کھانے کی چیزیں ہوں گی، من ذہب، جو سونے کی بنی ہوئی ہوگی، وہ اکواب، اسی طرح آب خورے ہوں گے جس کے اندر جنت کا مشروب ہوگا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہاں جنت میں ہوگی ہر وہ شے کہ جو ان کے نفس چاہیں گے، جو ان کے دل میں خیال آئے گا انہیں فراہم کر دی جائے گی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور انسان کی نگاہوں کی سیرابی کا بھی خوب اہتمام ہوگا۔ اب یہ آیات جیسے ہی ختم ہوئی تو اس کے بعد ذکر ہے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ تصویر کا ایک رخ تو وہ دکھا دیا گیا نا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے وہ بندو جو اب جنت میں داخل ہو چکے، اب کوئی خوف اور چنتا نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو مجرم ہیں، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، وہ ہوں گے پھر جہنم کے عذاب میں، اور خالدون اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ خلود اصل میں ہمیشگی کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ خالدین فیہا ابدا کا لفظ بھی قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے، تو گویا کہ ابدا نے اس کی تاکید میں مزید اضافہ کر دیا کہ وہ رہیں گے، جنت یا جہنم دونوں ابدی ہیں نا، لیکن ابدی ہیں بالکل، ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اب چونکہ عذاب جہنم کا ذکر ہے تو لہٰذا اسی نسبت سے کہا گیا لا یفتر عنہم،
ان پر سے اس عذاب کی جو سختی ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا۔ فتر کے معنی کیا ہے؟ کوئی وقفہ ڈال دینا یا کسی میں کمی کر دینا۔ یہ فترت وحی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 650 برس کا فصل ہے۔ 571 میں پیدائش ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، 571 عیسوی میں، تو گویا کہ 650 برس ہو گئے۔ تو اسے فترت وحی کہتے ہیں کہ جس میں گویا کہ اب وحی میں ایک بہت بڑا وقفہ آ گیا، تقریباً 650 برس تک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور رسول کو نہیں بھیجا۔ آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے تھے، یہ باتیں بارہا بیان ہو چکی ہیں لیکن پھر ذہن میں تازہ ہو جانی چاہیے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل میں سے ہیں بنی اسماعیل، اس میں تو تقریباً 2500 برس کے بعد حضور کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، قرآن نے اشارہ کیا ہو۔ یہ تو ایک بہت بڑا فصل ہے نا، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور وہاں سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس پوری نسل کے اندر کوئی نبی اور رسول نہیں۔ لیکن یہ کہ وہاں بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے، ان کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی ہیں، اور ان کے پھر 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں اور آگے جو ہے معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کر سلسلہ منقطع ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو لا یفتر عنہم، ان پر سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی جہنم کے عذاب سے۔ عذاب جہنم پہلے ہم پڑھ چکے، نہ اس میں کوئی وقفہ آئے گا۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اب اسی میں پیڑے رہیں گے انتہائی مایوس ہو کر۔ سب سے بڑی مایوسی کیا ہے کہ اب اللہ کی رحمت کی کوئی امید نہیں ہے۔ انہیں بھی تو معلوم ہے نا، یہ دنیا میں جو ہمیں زندگی ملی تھی تو یہ تمام باتیں ہمیں بتا دی گئی تھی، ہمارے کان کھول دیے گئے تھے، کان کھول کر سنا دی گئی تھی کہ وہ جہنم ہے اور اس میں اس نوع کے عذاب ہوں گے، اور اس میں شجر زقوم بھی ہوگا، ایک درخت ہوگا کہ جو جہنم کی تہہ سے اگے گا، جس کا بڑا مذاق اڑایا گیا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے ذہن میں کل بلا رہی ہوں گی، چیتیں گے اس کو، خوب اچھی طرح جان لیں گے۔ مبلسون، اب بالکل مایوس ہو چکے۔ اب گویا کہ کہیں سے بھی امید کی کوئی کرن نہیں ہے کہ یہاں سے نکل سکیں۔ قرآن حکیم اس پر گواہ ہے نا۔ اب ان کا اگر یہ خلود ہو گیا تو وہ خلود ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے کہ جو بہرحال عقیدہ توحید جن کے کہیں دل میں تو موجود تھا لیکن عمل اور سیرت و کردار اس سے خالی تھے، تو اپنے گناہوں کے بقدر وہ سزا پانے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ یہی وجہ کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا، خواہ وہ عمل میں اس کا ظہور نہیں ہوا، لیکن یہ کہ بہرحال دل میں کسی نہ کسی درجے میں ایمان اگر موجود ہوگا، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور عصیان اور اس کی گردن کے اندر دھسے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جو بھی ان کو سزا ہوگی اس کو پانے کے بعد انہیں پھر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن وہ کہ جو مشرک ہیں یا خدا کا چٹا اور کورا انکار کرنے والے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، جو سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ بھی ہے، جس طرح کہ کتا بلہ اور گھوڑا اور بکری آئی ہے اسی طرح ہم بھی آ گئے، وہ بھی اپنا ایک لائف سپین ہے، ان کے ذرا لائف سپین تھوڑا سا چھوٹا ہے، ہمارا لائف سپین 60 70 80 برس ہے، 90 برس ہے، اس سے آگے وہ سوچنے کو تیار ہی نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، دل ہم نے دیے ہیں، عقل دی ہے لیکن سوچنے کو تیار نہیں، آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھنا کہ جو انسان کا دیکھنا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور ابلس ابلیس کے معنی کیا آتے ہیں؟ مایوس ہو جانا۔ ابلیس اسی سے بنا، گویا کہ وہ کہ جو بالکل مایوس ہو چکا ہے، جسے معلوم ہے کہ مجھے تو جہنم میں جھونکا ہی جائے گا، اس لیے کہ اس نے جو سرکشی اختیار کی تھی تو اسے تو خوب پتا تھا نا کہ اس کا انجام کیا نکلے گا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ اپنے پیچھے ایک بڑی فوج بھی تیار کر لے انسانوں میں سے، اور گویا کہ اس کا سرغنہ بن کر اور ان کا رہنما بن کر جو ہے وہ آگے آگے چلتا ہوا انہیں لے کر جہنم میں پہنچے، اور وہ پوری طرح جو ہے وہ معاملہ ہو کر رہے گا۔ تو وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اب وہ اس پہ بالکل مایوس ہوں گے، جس طرح کہ ابلیس مایوس ہو چکا اللہ کی رحمت سے۔ جبکہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ٹھیک ہے انسان سے گناہ بھی صادر ہو جاتا ہے، معصیت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، غفلت بھی ہے،
لیکن یہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فوراً توبہ کرو، ایک مرتبہ تو اپنے اندر تبدیلی لاؤ نا، اور وہ تبدیلی ایک مرتبہ ہونی چاہیے نیت کے خلوص کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ریزرویشن پہلے سے ہی موجود ہو کہ میں توبہ کر لی ہے، چلیے ایک تسبیح جو ہے 100 دانوں کو میں نے پھیر لی، یا 1000 مرتبہ استغفر اللہ کر لیا، لیکن اس کے بعد دل میں وہی ہے کہ میں پھر وہی کچھ کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ کہ جس میں انسان ایک مرتبہ اپنے اندر ایک تبدیلی واقع کرے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ آج یہ جو جہنم میں جھونکے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے ظلم کا نتیجہ نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، جیسے کہ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تہلکہ کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑی ہلاکت، اور سب سے بڑی ہلاکت کیا ہے؟ وہ جہنم ہے جو ہماری اصل زندگی ہے۔ اگر وہی ہلاکت کی نظر ہو جائے، ہلاک اس معنی میں نہیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس عذاب کے اندر گزرے ابدی زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، تو اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی؟ تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دیکھو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، سورہ قاف میں فرمایا گیا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہوں۔ ظلام کا لفظ آیا تو مبالغے کا صیغہ ہے، میں تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو بندوں نے وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، اصل ظلم تو انہوں نے خود کیا ہے۔ وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے جو میں نے نوٹ کی تھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خوب جان بوجھ کر اگر حرام کے ارتکاب کیا ہے، فسق و فجور کا ارتکاب کیا ہے، بغاوت اور سرکشی اختیار کی ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اب وہ پکاریں گے اہل جہنم، اے جہنم کے داروغہ، یا مالک۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی جیل میں کوئی شخص ہے تو جو اس کے اوپر نگران ہے، رحم کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے تو اس شخص سے رکھی جا سکتی ہے نا، کہ اس کی سختی میں یا اس کی مشقت میں یا اس کو جو مصیبت میں مبتلا کیا، قید با مشقت ہے، اس میں کوئی نرمی اختیار کر لے، تو اس قیدی کا مالک تو وہی ہے، وہی اس کا آقا ہے۔ لہذا بہت ہی لجاتے ہوئے اس سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اے ہمارے آقا جو ہم پر نگران مسرد کر دیے گئے، جو جہنم کا داروغہ فرشتہ اللہ تعالیٰ ان پر مقرر کرے گا، جس کا ذکر قرآن میں یوں بھی ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو یہی داروغہ ہوگا جو انہیں پھر دوبارہ جہنم میں دھکیل دے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تو وہ پکاریں گے اس جہنم کے داروغہ کو کہ اے مالک، اے ہمارے آقا، جس کے اندر جسے آپ کہیے بڑی لجاجت کا انداز بھی ہے، اور اس کے اندر وہ انداز بھی ہے کہ جسے آپ کہیے دوسرے کے دل کے اندر کوئی شاید نرمی پیدا ہو جائے، جسے چاپلوسانہ انداز کہتے ہیں۔ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ چاہیے کہ جو تمہارا رب ہے، ظاہر ہے کہ انسانوں کا رب بھی وہی ہے لیکن فرشتوں کا رب بھی تو ہے نا، تو اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا قصہ ہی تمام کر دے۔ قضا کا لفظ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے نا، قضا آ گئی، موت آ گئی۔ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اسے کہے کہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دے، یہ جہنم کا عذاب جھیلنا اب ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہمارے گویا کہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر قرآن حکیم اور کیا چیز استعمال، کیا الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، انسان ہلاک ہوتا ہے، اس پر موت آتی ہے تو ایک مرتبہ گویا کہ جو بھی تکلیف ہے، کسی شخص کو بڑا ٹارچر کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن بالآخر موت نے آ کر اس کی اس تمام تکالیف کو رفع کر دیا نا، مر گیا وہ۔ اب خواہ اس کے ساتھ اس کی لاش کا مسئلہ بھی کریں تو اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی۔ تو لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ ذرا کہو اپنے رب سے درخواست کو، اور ہماری یہ درخواست ان تک پہنچا دو کہ وہ رب جو ہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے، ہمیں گویا کہ یہاں موت عطا فرما دے۔ سورہ فاطر میں فرمایا گیا لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، کہ نہ تو ان کے اوپر سے اس موت جو ہے ان کو طاری کیا جائے گا کہ اس کی قضا کا فیصلہ ہو جائے کہ جہنم کے عذاب سے وہ بچ سکے، یا اس کی سختی کو جو ہے وہ جو اس کو برداشت سے باہر ہو رہی ہے،
اسے کسی طرح جو ہے وہ بچایا جا سکے. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا، اور نہ ہی اس کے عذاب میں سے کوئی ذرہ برابر بھی کمی کی جائے گی. اور اسی طرح سورہ اعلیٰ میں فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم میں تو جھونکے جائیں گے کہ ان کے لیے پھر اب موت نہیں ہے. گویا کہ ان کی کیفیت وہ ہوگی کہ نہ مردوں میں ہے نہ زندوں میں ہے. موت آ کر انسان کی تکالیف کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور زندگی انسان کو کوئی راحت پہنچاتی ہے، کوئی سکون پہنچاتی ہے. تو لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ گویا کہ وہاں تو معاملہ یہ ہوگا کہ نہ تو ان کے لیے وہ ہوگا کہ وہ زندوں میں شمار ہوں کہ زندگی میں کوئی سکون اور کوئی راحت اور کوئی اب جو ہے وہ حاصل کر سکیں یہاں کی رہنمائیاں، اور نہ ہی موت ان کے اوپر آئے گی کہ انہیں جہنم کی جو عذاب ہے اس کی تکلیف سے بچا سکے. اسی طرح ایک اور جگہ بھی فرمایا گیا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، جہنمیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ آج صرف ایک موت کو مت پکارو بلکہ کئی کئی موتوں کو پکار لو، موت تو آئے گی نہیں. اس لیے کہ موت کے بارے میں تو حدیث میں ہے نا کہ وہاں تمام انسانوں کے سامنے جو ایک بھیڑ کی شکل میں لا کر موت کو ذبح کر دیا گیا ہے کہ اب موت کا خاتمہ ہو گیا، موت کا اینڈ ہے، اب موت کا معاملہ نہیں ہوگا. لیقضی علینا ربک، اے داروغہ، اے جہنم، اے ہمارے مالک، اے ہمارے آقا، اس فرشتے سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تمہارا رب جو ہے ہم پر سے موت کیوں نہیں لے آتا، اسے کہو کہ ہم پر موت طاری کر دے. قال انکم ماکثون، تو وہ جواباً کہے گا وہ داروغہ کہ اب یہی تم نے رہنا ہے، موت تو نہیں ہے. اب ظاہر انسان تشدد جو ہے تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تمام جو بھی لذات دنیاوی ہیں اس کا انقطاع کرنے والی بھی موت ہے، اور جو کرب ہے، جو تکلیف ہے، اس کو رفع کرنے والی بھی موت ہوگی. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. اب یہ بات دونوں اعتبارات سے کہی جا سکتی ہے. یا تو وہ فرشتہ جو نمائندہ ہے نا اللہ کا، اللہ نے مقرر کیا انہیں جہنمیوں کے اوپر اس کو، جس کے لیے الفاظ ہیں یا مالک، اے ہمارے آقا. یا تو یہ ان کا قول ہے یا تو یہ قول، گویا کہ اگر ان کا قول بھی ہے تو اللہ کا قول ہے کہ جو وہ بتا رہے ہیں. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تو لے آئے تھے تمہارے پاس، حق بات تم تک پہنچا دی تھی، تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر یہ کرتوت ہوں گے تمہارے تو یہ انجام ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بے خبری میں ہم نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تو حق بات، سچی بات جو آج بالکل سچی ثابت ہو گئی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دنیا میں تو تم نے بڑا مذاق اڑایا جہنم کا کہ جہنم کیا ہے اور اس کے اندر وہ درخت بھی اگے گا. کیسے ممکن ہے کہ آگ کے اندر سے کوئی درخت اگ رہا ہو؟ اور پھر اور بہت سے اعتبارات سے انہوں نے مذاق اڑایا جہنم کے عذابوں کا. جب یہ آیا علیہا 19، ہم نے جہنم کے اوپر 19 داروغہ مقرر کیے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی بڑا استہزاء مچائے گا. اچھا صرف 19 ہی ہیں؟ 19 میں سے ایک بہت بڑا کوئی پہلوان شخص تھا جو 10 افراد کو پچھاڑ لیا کرتا تھا، تو اس نے کہا ان میں سے 10 کو تو میں کافی ہوں، باقی 9 کے لیے تم کوئی اور بندوبست کر لو. اب یہ تمام انداز انہوں نے بہت ہی ٹونٹنگ انداز قرآن حکیم کی آیات کے بارے میں استعمال کی. تو لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم نے تو حق بات تم پر واضح کر دی تھی، حق پہنچا دیا تھا. اور وہ حق دین اور حق بات اور سچی بات لے کر آئے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی؟ تم میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے اس حق کو قبول نہیں کیا اور اس سے انتہائی ناپسند کی. كَارِهُونَ، وہ بات سننے کو تیار نہیں. اور اصل مرض کیا تھا کہ ہمارا آبائی دین ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، پردادا بھی اسی دین پہ تھے. یہ بت پرستی کا پورا جو ہے نظام چل رہا ہے، یہ کوئی ہم نے تو نہیں بنایا. ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو، وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا اس طریقے کے اوپر. اور یہ بڑا جو ہے مستحکم نظام میں چلا آ رہا ہے ہمارے باپ. یہ جو تقدس انہیں حاصل تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، جب حق بات کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب یہ بات انہیں انتہائی ناپسندیدہ تھی. ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں نا، الحق مر، حق جو ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. حق بات عام انسان جو ہے، جسے آپ کہیے کہ دنیا پرست انسان ہوگا، جب جو حق شناس نہیں ہے
اس شخص کے اوپر تو حق بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ سورۃ العصر کے اندر جو 4 لوازم نجات بیان کی گئی اس میں سے ایک لازمہ ہے پورا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر قائم بھی رہے اور حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے، حق بات دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اور جو شخص کسی بات کو حق سمجھتا ہو اور اتنی ہمت نہ پائے اپنے اندر کہ اس کو بیان کر سکے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ وہ شخص گونگا شیطان ہے۔ اس لیے کہ اس خوف سے کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، لوگ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے، حق کو اپنے دل میں دبا کر بیٹھ گیا۔ کوئی نزاع ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی فرض کیجئے خاندان کا بزرگ ہے، اس کے پاس پیش ہوا کہ اس معاملے کو آپ کسی طرح ریزالو کر دیں، کوئی سالس کی حیثیت اختیار کر لیں۔ اب اس نے دونوں کی بات سنی، وہ نتیجے پر پہنچ گیا کہ حق بات یہ ہے، لیکن جس شخص کے خلاف وہ بات جا رہی ہے اس کا ڈر اور خوف اتنا ہے کہ وہ ثالثی سے دستبردار ہو گیا کہ میں تو ثالثی کرنے کو تیار نہیں، یا یہ کہ حق بات کو چھپا گیا، جو قرآن میں کہا گیا نا، حق پر قائم رہو، حق بات کہو، خواہ وہ بات تمہاری اپنے خلاف اور تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، حق بات اگر تمہارے بھی خلاف جا رہی ہے، تمہارے والدین کے، تمہارے بھائیوں کے خلاف جا رہی ہے، تبھی تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس حق کو چھپا لو۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم تو تمہارے پاس لا چکے تھے، پہنچا دیا تھا تمہیں حق، یہ دین، سچا دین، لیکن تم نے اسے ناپسند کیا، اسے قبول نہیں کیا۔ ان ابرموا امرا، ابرموا کے معنی کیا ہے؟ کسی شے پر خوب غور و خوض کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچ جانا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو ابتدا میں تو بات چٹکیوں میں اڑائی گئی نا، استہزاء ہے، مجنون ہو گئے ہیں جی، کسی جن کا سایہ آ گیا ہے، کوئی آسیب ہو گیا ہے ان کے اوپر، کوئی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سورہ قلم کے شروع میں کیا کہا گیا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجنون نہیں ہیں۔ کیا کسی نے ایسا مجنون دیکھا ہے جو حق بات کہے، جس کی زندگی میں کہیں چھوٹی سی چھوٹی برائی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹی چھینٹ یا دھبا تک موجود نہ ہو؟ ایسا دیوانہ تو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جو اپنی پاک اب اس کی ستھرائی کا، اپنی نظافت کا اتنا اہتمام کرنے والا ہو۔ تو وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَنْ أَبْرَمُوا أَمْرًا، کیا انہوں نے اب کوئی فیصلہ کر لیا ہے، کسی نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، خوب غور و خوض کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نکال لیا، کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی فیصلہ کیے دیتے۔ اب وہ فیصلہ تو آ گیا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ آمنے سامنے ہوئے ہیں، 1000 کا لشکر تھا نا، کیل کاٹے سے لیس، اور ان کے جو بڑے بڑے رؤوسا تھے، بڑے بڑے سردار، وہ سب کے سب موجود تھے میدان بدر میں۔ جسے کہا جاتا ہے نا کہ سانپ کو جو ہے اس کے بل سے نکال کر باہر لے آیا گیا، یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اپنی دانش میں کہ ہم تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑا لیں گے، ان کے قتل تک کا فیصلہ ہو گیا، شہید کر دیا جائے یا یہ کہ انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ 3 سال کا جو شعب بنی ہاشم حضور نے کاٹا ہے، تو اس کا آپ تصور کر کے لرز جائیں گے، کیا وہ سنلاخ زمین نہ کوئی کھانے، پانی تک کی رسائی ممکن نہیں۔ کوئی شخص جس کے دل میں کوئی نرمی ہے تو وہ کوئی بہت اونچا لمبا سا چکر لے جا کر جو ہے پانی کے کوئی نشکیز ان تک پہنچا دیتا ہو، یا کوئی بارش ہو تو پانی کو کوئی جمع کر لیا جاتا ہو، وہاں جتنے درخت تھے ان کے پتے ختم ہو گئے، جھاڑیاں تک کھا لی گئیں۔ جانور اگر کوئی ذبح کیا ہے تو اس کا جو ہے اس کے چمڑے کو ابال کر جو ہے اس سے گویا کہ اپنے اندر کوئی توانائی حاصل کی گئی۔ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں 3 سال، اور اس کے بعد جب فیصلہ کر لیا کہ نہیں اب یہ معاملہ یوں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نے ہجرت فرما لی، تو ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کسی بات کا فیصلہ کر لیا؟ فإنا مبرمون، تو اب ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں، ہماری طرف سے بھی فیصلہ ہو چکا۔ پچھلی قوموں کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا تھا کہ قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ قوم لوط ہلاک کی گئی، آسمان پر سے پتھروں کی بارش ہوئی، ایک چنگھاڑ اور چیخ تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ برباد کر دی گئی، نصب منسیہ ہو گئی۔ کوئی رجفہ تھا، کوئی بڑا زلزلہ تھا کہ جس میں پوری کی پوری قوم جو ہے اس کو تہس نہس کر دیا گیا۔
لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ آخری رسول ہے تو عذاب استیصال کی شکل اللہ کی حکمت میں نہیں ہے. یہ عذاب آیا ہے، عذاب کا پہلا کوڑا جو ان کی پیٹھ پر برسا ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر، جبکہ جسے آپ کہیے کہ ان کا جن لوگوں پر سہارا اور تکیہ تھا، جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، وہ سب کے سب جہنم واصل ہو گئے. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو ہم بھی اب فیصلہ کر چکے، ہم بھی اب تمہارے بارے میں جو ہے ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں، اب یہ ایک عمومی انداز بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، صرف ان لوگوں کا ذکر نہیں اور ہمارا بھی ذکر ہے. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ان کی جو مخفی باتیں ہیں ان کو نہیں سنتے؟ جو رشوہ دوانیاں ہو رہی ہیں، کوئی پلاننگز ہو رہی ہیں، منصوبے بن رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، بالکل تنہائی میں بیٹھ کر چند افراد جو ہے کوئی بڑا منصوبہ بنا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی تو منصوبہ بنایا تھا نا. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھید یا ان کے اسرار یا ان کی پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے. ونجواهم، اور ایک دوسرے سے جو وہ نجوا کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. اور ظاہر یہ پلاننگ ہوتی کس لیے تھی؟ حضور کا رستہ روکنے کے لیے. یہ کیا نیا دین ایجاد ہو گیا؟ بھلا کیوں نہیں. ان کا تو گمان یہ ہے کہ شاید ہم نہیں سن رہے ان کی باتوں کو، ان کی پلاننگ اور ریشہ دوانیاں شاید ہمارے علم میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. کوئی ابل زبان پر نہیں بھی آئی کوئی شے، کوئی دعا ہے، انسان بعضوں کا دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی زبان جو ہے وہ اس کو ادا کرنے سے قاصر ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا دل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ الفاظ جو ہیں اس متعین شکل میں درکار نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم میں بہت سی قرآنی دعائیں ہیں کہ جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس میں بڑی برکت، بڑی سعادت ہے. اسی طرح اذکار مسنونہ میں سے کتنے ہی ذکر آپ کو مل جائیں گے، کتنی ہی دعائیں آپ کو مل جائیں گی. سجدے میں جو حضور طویل دعائیں مانگا کرتے تھے، دونوں سجدوں کے درمیان حضور دعا مانگا کرتے تھے. ایک تو نماز با جماعت ہے کہ جہاں پابند ہیں کہ امام نے اگر ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کیا اور اس کے فوراً بعد جو ہے مطلب ایک سجدے کے بعد بیٹھے اور اس کے بعد کوئی اتنا وقفہ بھی نہیں دیا کہ اللہم اغفر لی ورحمنی کہہ دے، تو مسنون ہے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. اور گویا کہ ابھی پہلا اللہ اکبر جو ہے سجدے سے اٹھنے والا ختم نہیں ہوا کہ دوسرا اللہ اکبر آ گیا. وہاں تو انسان بالکل گویا کہ اس حوالے سے بے بس ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرنے پر مجبور ہے. لیکن جہاں تک معاملہ نوافل کا ہے، سنتوں کا ہے، جو آپ انفرادی طور پر ادا کریں، اس میں بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ نوافل اور سنتیں گھر میں ادا کریں. جیسے کہ حضور نے فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بنا لیا کرو، بلکہ گھروں کے اندر بھی نمازوں کا کوئی اہتمام. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے، یا کہ اس کے علاوہ فرض کیجئے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ گئے ہیں، پھر طبیعت کے اندر انشراح ہے، پھر گھر جا کر پھر 2 رکعت آپ نے پھر مزید نفل ادا کر دی. اس کے اندر ممکن ہے کہ جو آپ کو حظ اور کیفیت حاصل ہو فرض باجماعت نماز میں نہ حاصل ہوئی ہو، امکان ہے. اس لیے کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جس قاری کے پیچھے کھڑے ہوئے آپ سن رہے ہیں اس کی آواز کیسی ہے، وہ آیا آپ کے دل کے تاروں کو بھی چھیڑ رہا ہے یا نہیں چھیڑ رہا. قرآن حکیم میں جو وہ مختلف لہجات استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس لہجے میں کہی جائے، یہ تمام چیزیں ہیں جو گویا کہ قرآن حکیم کے پڑھنے والے اور سننے والے جو اس فن سے واقف ہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتوں کو اور پھر یہ کہ ان کے جو نجوا ہوتے ہیں، جو باہمی ان کی منصوبے چل رہے ہوتے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں جانتے؟ بھلا کیوں نہیں. وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، بلکہ ہم نے تو مقرر کر دیے ہیں اپنے رسول. رسول سے مراد کون ہے؟ فرشتہ، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اوپر مقرر کر دیے، جس کا ذکر سورہ قاف کے اندر بھی موجود ہے. عن الیمین وعن الشمال کا، وہ ان کے داہنی طرف بھی موجود ہے، بائیں طرف بھی موجود ہیں. کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے مقرر کرتا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں، جو وقت اللہ نے موت کا لکھ دیا اس وقت تک بحفاظت وہاں تک پہنچا دیں. اور یہ تجربات کتنوں کو نہیں ہوتے کہ انسان کو موت بالکل اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے. آدمی کو خود سمجھ میں نہیں آتا. والد محترم رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ آپ سڑک پار کرنے لگے
اور پھر آپ نے ادھر دیکھا نہیں، اچانک ایک ٹرک آیا اور جب وہ آپ سے بالکل قریب پہنچ گیا تو گویا کہ کسی غیبی ہاتھ نے آپ کو ایک دم پیچھے کھینچ لیا. آپ خود اس کی تعبیر نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کو مامور کیا ہے انسان کی. اگر کسی شخص کی عمر 80 برس ہے، خواہ وہ موت کے کتنی مرتبہ کتنے ہی قریب کیوں نہ پہنچ چکا ہو، لیکن وہ فرشتے اسے اس کے آخری وقت تک پہنچا دیں گے. تو یہاں فرمایا کہ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے بھیجے ہوئے ہیں فرشتے ہیں کہ جو ان کی ایک ایک بات یکتبون، نوٹ کر رہے ہیں. یہ نوٹ کرنے کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں مستعمل ہوتا ہے، گویا کہ نوٹ کے اندر ایک وہ بھی ہے، مانیٹرنگ بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. زبان سے جو بات نکلی ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے، بہتان تو نہیں کیا، پھر یہ کہ فوش گوئی کے مرتکب تو نہیں ہوئے، گالم گلوچ کے اندر تو ملوث نہیں ہوئے. ہر شے لکھی جا رہی ہے. یکتبون، صرف زبان سے نکلا ہوا نہیں بلکہ ان کا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے بڑھ کر اس کی پوجا کرنے والا میں ہوتا. بڑی منطقی سی بات ہے کہ حضور کو کس نے بھیجا؟ وہ اللہ نے بھیجا. اللہ کے واقعتاً اگر اولاد ہوتی یا حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہوتے تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہ کرتے اگر واقعتاً ہوتا؟ اسے آپ محال عقلی کہتے ہیں کہ عقلاً جو بات ممکن ہی نہیں ہے، گویا کہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، لہذا اس کا کہاں سے کوئی امکان ہوا آ گیا کہ میں کسی کو اللہ کی اولاد سمجھ کر اسے اب پوجوں، اس کی عبادت کروں. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے بڑھ کر میں اس بات کا گویا کہ دعوے دار ہوں کہ اس کی پوجا کرنے والا میں ہوتا، اس اولاد کی پوجا کرنے والا. اب یہاں بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے. میں وہ بیان قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے، والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک قادیانی سے کہیں ان کو گفتگو ہو رہی تھی، اور قادیانی جو ہے اس قسم کی، ظاہر ہے قرآن نے کہا نا جن لوگوں کے دلوں کے اندر روگ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، تو وہ تو ڈیرا ڈال لیتے ہیں ان آیات کے اوپر کہ جس کے اندر ان کا کوئی مقصد نکل رہا ہو، باطل مقصد. تو اس قادیانی نے بطور دلیل یہ آیت جو ہے ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کی، دیکھو قرآن میں تو موجود ہے نا، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اس کا مطلب ہے کہ رحمان کے اولاد ممکن ہے، معاذ اللہ. اب حالانکہ بالکل ہی بےہودہ دلیل ہے وہ بات کہ جس کی بار بار قرآن حکیم میں نفی کر دی گئی. دلیل اس نے کیا دی؟ جس کو اصل میں جو اصل بیس اس نے بنائی وہ یہ تھی کہ حدیث صحیح کے الفاظ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے بیٹے تھے، جن کی چند برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے. اب یہاں اس حدیث کو اور اس آیت کو جو ہے نا انہوں نے ایسا ڈیرا لگایا کہ جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، تو اس کی کیا معنی ہے کہ نبوت کا دروازہ تو کھلا ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ زندگی نہیں دی کہ وہ بلوغت کو عمر کو پہنچتے اور 40 برس کراس کر جاتے، پھر ان پر بھی وحی آتی. لیکن حضور کا یہ کہنا جو ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے، میرے بیٹے حضرت ابراہیم، حضور کے، یہ حضرت ابراہیم ان کی بات نہیں ہو رہی، پھر میں دوبارہ ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، جن کے چند برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، اگر وہ زندہ رہتے تو لکان نبیًا، تو وہ نبی ہوتے. تو اس قادیانی نے کہا یہ حدیث بھی تو موجود ہے، بلکہ وہ بات میں نے شروع میں غلط کوٹ کر دی. تو جواباً پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بات، یہ آیت فوراً، جسے آپ کہیے نا کہ اللہ کی طرف سے فوراً سپارک ہوتا ہے، تو ایک سپارک کے سے انداز میں آئے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں اللہ نے ڈال دی کہ قرآن میں کہے وَإِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اگر تم بطور دلیل اس حدیث کو پیش کر رہے ہو کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے، تو قرآن میں ہے نا کہ اگر رحمان کے بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلی پرستش کرنے والا ہوتا.
تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا اب جب یہ آیت میں نے ان کے سامنے کوٹ کی ہے تو اب پھر ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ الفاظ پھر انہوں نے استعمال کیے کہ جس طرح جس کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی نا، اس نے تو بڑی بنیاد بنائی تھی کہ حضور نے کہہ دیا اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے، تو اس کی معنی یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. تو اس کا توڑ اصل میں یہ آیت ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی ولد کوئی اولاد ہوتی تو میں ہوتا کہ جو سب سے پہلے جو ہے اس کی عبادت اور اس کی پوجا کرنے والا ہوتا. سبحان رب السماوات والارض ورب العرش، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. اب پھر وہی جو مکی صورتوں کا انداز ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکی، اللہ کا جو مقام بلند ہے. سبح یسبح کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا. تو اللہ کو اس کا مقام بلند پر برقرار رکھنا، یہ دونوں اعتبارات سے ہو سکتا ہے. یہ بات بھی بارہا آپ کے سامنے آ چکی کہ اللہ تعالیٰ کو اس مقام سے گرا کر مخلوقات کی صف میں شامل کر دینا یہ بھی بہت بڑا ظلم. ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے. یا مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ اللہ نے اس کو بھی کوئی اپنے اختیارات دے دیے، اولاد دینے والا ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں جو قبر والا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر کوئی منت مانگو، اس کے نام پر کوئی جانور ذبح کرو، اللہ اولاد دے دے گا. یا اور بہت قسم کے اس طرح کے جو ہے اور سے بہت سے جسے آپ کہیے کہ باطل نظریات ہمیشہ سے موجود رہے. تو سبحان رب السما، وہ پاک ہے ان تمام عقائد سے، نظریات سے. خالق کو جو ہے مخلوقات کی صف میں لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنے والے ان کی اپنی زندگی میں موجود تھے، اور روایات یہ ہے کہ حضرت علی نے خود انہیں زندہ آگ میں جلوایا، لیکن یہ کہ وہ اپنے اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے. نہیں، ہم تمہیں خدا سمجھتے ہیں. اسی کا بہرحال کچھ ریفلیکشن ہے نا کہ اب بھی یا اللہ مدد کہنے والے تو بہت کم ہیں، یا علی مدد کہنے والے بہت ہیں. اسی کی ایک جھلک سی ہے جو آج بھی آپ کو معاشرے میں نظر آ جاتی ہے. اگر کوئی نعرہ لگے گا تو یا علی کا نعرہ لگے گا. جو سبحان رب السماوات والارض، بڑی پاک ہے، بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے وہ ذات جو ان آسمانوں اور زمین کی مالک ہے، رب ہے. رب کا لفظ اپنی جگہ بہت معنی خیز ہے. نہ صرف یہ کہ خالق ہے بلکہ مالک بھی وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے. روزی رساں بھی وہی ہے، پالن ہار بھی وہی ہے، پرورش کرنے والا بھی وہی ہے، ہماری احتیاجات کو پورا کرنے والی ذات بھی وہی ہے. رب السماوات والارض، رب کا لفظ قرآن میں سینکڑوں مرتبہ آیا. تو سبحان رب السماوات والارض، بڑی پاک اور بہت اعلیٰ و عرفہ ہے ذات وہ کہ جو اس آسمان اور زمین کا رب ہے. رب العرش عما یصفون، اور وہ رب ہے اس عرش کا جس پر اللہ متمکن ہے. ثم استوى علی العرش، پھر عرض کروں گا کہ یہ تمام عالم غیب کے امور ہیں. اس کا کوئی ہم نقشہ تو اپنے ذہن میں کسی نہ کسی انداز میں کوئی بنا لیں، لیکن قطعی طور پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کا عرش ہے وہ کیسا ہے. سورہ حاقہ میں تو ہے یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، وہ قیامت جب آئے گی تو پھر اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے. اب وہ کیا نقشہ ہوگا اس کا ہم کوئی تصور کو دھندلا سا اپنے ذہن میں کوئی قائم کر لیں تو کر لیں، لیکن کوئی حتمی نتیجے تک کسی بات تک پہنچ جانا ممکن نہیں، اس لیے کہ عالم غیبیہ کے امور ہیں. یہ باتیں تو اسی وقت کھلے گی جا کر جب ہماری وہ زندگی شروع ہوگی. یا عالم خلق تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس میں ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کہیں کی کہیں پہنچ گئی، عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، کہاں تک ہماری رسائی ہو گئی. وہ مریخ کی بھی خاک کھگالی جا رہی ہے اور پتہ نہیں آگے کے کیا پروگرام ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ ہے غیبی امور کا اس کے بارے میں ہم بالکل بے بس ہیں، کچھ نہیں جانتے. قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ہیں کہ جس کا آپ کوئی تشبیہ کر ہی نہیں سکتے. 7 سماوات، یہ 7 آسمان کا قرآن میں ذکر 10 مقامات پر. لیکن یہ کہ ہم تو ابھی صرف پہلا آسمان جو ہماری اس دنیا کا سمائے دنیا ہے
اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکے، اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکے، آگے کے آسمان جو ہے اس کے بارے میں تو ہم کوئی تصور ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں وہی ہیں۔ سبحان رب السماوات والارض، بڑی پاک ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے وہ ذات جو اس زمین و آسمان کی مالک ہے، رب ہے، رب العرش عما یصفون، اور وہ رب ہے عرش کا، عما یصفون، یہ اصل میں ان باتوں کا بیان ہے کہ جو اللہ کی شان کے مناسبت رکھتے ہیں، اللہ کی شان والے ہیں۔ کجا ان لوگوں کا حال کہ اللہ کو انہوں نے کیا قرار دیا، کیا سمجھا، انہوں نے مجھ سے دنیا کے بادشاہوں کو جیسے کہ کہا گیا نا ما قدر اللہ حق قدری، یہ تو اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے وہ گمان کیا کسی بادشاہ پر کہ بادشاہ جو ہے وہ تو مسجد پہ بیٹھا ہوتا ہے، باقی اہلکار ہوتے ہیں، اس کے وزیر ہوتے ہیں، کچھ سیکرٹریز ہوتے ہیں، کچھ 5000 منصب ہیں، کچھ 10,000 منصب ہیں، سارے کام تو وہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں تو اصل خدمت ان کی کرنی چاہیے۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے معمور کر دیا، لہٰذا انہی کی پوجا کرو، انہی کی پرستش کرو، انہی کے نام پر دیویاں بنا کر اپنے مندروں کے اندر یا اس کعبے کے اندر 360 بت تو وہاں بھی موجود تھے۔ تو قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی کہہ دیجئے اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو میں ہوتا سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا، پوجنے والا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، بڑی پاک ہے وہ ذات جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، عما یصفون، جو باتیں یہ بیان کر رہے ہیں، گویا کہ جو نسبت یہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت مبرہ ہے، پاک ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔